دفعہ میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا، ان کی نواسی، اب نام کیا تھا، پھیری نہیں لے کے آئی، ایک چمچہ کھایا، اس کو لے بیٹی تو کھا جا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ چوں پیر شدی حافظ، میں خود سنا سے، چوں پیر شدی حافظ ازما کدہ بے روشا، رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا۔ جب بڈھے ہو گئے حوصلہ کی سے نکلو، حضرت خود سنا میں آخر میں پڑھتے ہوئے، چوں پیر دو چار دن پہلے یہ چوں پیر شدی حافظ ازما کدہ بے روشا، رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا۔ اب بڈھے ہو گئے، نکلو حوصلہ کی سے۔ یہ سب جوانی میں زیب دیتا تھا، بڑھاپے میں نہیں۔ یہ حضرات یہ سب مراقبات تھے، یہ بھی ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، موت کے موت کی یادداشت، مراقبہ موت۔ اللہ ہم سب کو نہیں کھاتے تو بہت سی چیز آئی، ابو لہب تک کھاتے ہوئے بلا لگتا، جتنے تواضع کے الفاظ، میں کھاؤں گا تو یہی کروں گا۔ چوں پیر شدی حافظ ازما کدہ بے روشا، رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا۔ جوانی میں زیب تھا، بڑھاپے میں بھی وہی پڑھا، کمرے میں پہنچ گیا خود سے نا، اور بیان کیا یہی ہے نا، اب کچھ اور ہے۔ چوں پیر شدی حافظ ازما کدہ بے روشا، رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا۔ جوانی میں ٹھیک ہے، بڑھاپے میں بھی وہی بات۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اس زمانے کے اعتبار سے عمل کی توفیق پیر شدی حافظ اللہ غنی، اللہ غنی، ان کو کوئی احتیاط نہیں، ہم کو احتیاط ہے۔ کوئی چیز ایسی میٹھی آئی حضرت کے سامنے، ایسا کوئی لڑکی لے کے آئی تھی، بیٹھا لے تم کھا لو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، حضرت کی بات ہے یہ۔ تو پیر شدی، چوں پیر شدی حافظ ازما کدہ بے روشا، رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا۔ دوبارہ یہ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ محمد معصوم کے مکتوبات ہیں، ان مکتوبات کو بطور سمجھتا ہوں کہ کتنی مرتبہ سنایا ہوگا، سناتی تھی، مکتوبات معصومیہ اور کبھی مکتوبات رشیدیہ۔ یہ بتا رہا ہوں، مکتوبات رشیدیہ بھی کہیں سے لے گا، ہے کہ نہیں؟ ہے نا، تو کبھی نشان ہے، کبھی وہ بھی اگر مل جائے تو لے تو اسی کو سنا دو، ہے مل جائے گا، نہیں تم نے بات معصومیہ، مکتوبات رشیدی، حضرت رشید احمد گنگوہی۔ چوں پیر شدی حافظ ازما کدہ، میں نے خود حضرت سے سنا ہے شعر، گنگنا رہے تھے تو میں پہنچ گیا، نہیں ٹہل رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ چوں پیر شدی حافظ ازما کدہ بے روشا، رندی و حوصلہ کی درحد شباب اولا۔ اے حافظ، جب تم بڈھے ہو گئے تب نکلو، میں خانے سے نکلو۔ یہ سب جوانی میں زیب دیتا ہے، بڑھاپے میں نہیں۔ رام دشے حضرت سے ہم نے خود سنائی، خود گنگناتے ہوئے
تو پیر شدی حافظ الماء کدا بیروشو رندی بہوسنا کی طرح دے شباب ہونا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی حال یہ بنا دے. سب سے زیادہ خواجہ محمد معصوم ہی کے ملفوظات مکتوبات حضرت سنائے کرتے تھے، کتاب سے سناتے تھے، سناتے ہی رہتے تھے. تو پیر شدی حافظ الماء کدا 7,000 خلیفہ تھے ان کے. خواجہ محمد معصوم کے مزار ہے، ہم لوگ گئے مزار پر سرند میں. آپ تھے گئے تھے سر گئے سر. خواجہ محمد معصوم زندگی رہے پھر ایک دفعہ چلا جاؤ گے. اب آگے آپ نے اب عبداللہ کریں گے ایک دفعہ کرا دو عمرہ. زیادہ مر ہی جائیں گے نا، راستے میں مریں گے. عمرہ کرنے کی خواہش مجھ کو، حضرت کی بھی خواہش تھی محمد ایک دفعہ نہیں جا سکے. تو پیر شدی حافظ الماء کدا بیروشو زندگی میرے سامنے کی بات ہے کہ حضرت سامنے پھر نہیں کوئی چیز لائی گئی. حضرت کی بات ہے، سب کے پیر رہے، ایک سبزہ کھایا دیا، مجھ کو دے دیا لگی ہوئی ہے، کھا ڈالا تم لوگ. ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء رسول اللہ سے کے بعد تو پیر شدی حافظ یہ سامنے ہے. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. شیخ لکھ رہا ہے اپنے لکھ رہا ہے اپنے مرید کو. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. فلاں چیز نہیں ملی، ہوتا نا، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. حاصل ہو جائے مگر اللہ الحمدللہ، نہ حاصل ہو سب اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لهم ولکم من النار. یہ یاد کرو، اتقوا اللہ. جہاں کہیں میرے اللہ سے اللہ سب کا حال یہ بنا دے. تو نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. سب ختم. ہر چیز دوست میرا سننے کو، جو کچھ دوست سے پہنچے سب ٹھیک ہے کہ نہیں. بہت مشہور جملہ یہاں نہیں لکھا ہے نا، ہر چیز دوست میرا سننے کو. اگر اللہ تعالیٰ اسی حال میں رکھنا چاہتے ہیں راضی رہو. رضا اس سے بڑا مقام ہے، اور سب سے بڑا مقام رضا ہے. صحابہ کو یہاں سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان سے راضی ہو گئے، وہ راضی ہو گئے. ہر چیز دوست میرا سننے کو. بہت سے لوگ متعلق پہلے بہت وہ یہی کہتا رہ گیا ہے کہ فلاں کپڑا اتنے آنے گز، فلاں کپڑا اتنے روپئے گز. ختم ہو گیا. کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، سنا چکا ہوں ایک آدھ سال پہلے. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ فلاں چیز حاصل نہیں ہوئی. مرتے دم اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. راضی رہو. تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دو. ایسا یقین میں انہوں نے لکھا ہے مکتوب کہ زندگی میں سناتا رہے، یہی نکلتا ہے جامع. تم نے بعض مادی چیزوں کے، شیخ لکھ رہا ہے، میرے مرید کو لکھ رہا ہے، بڑے آدمی تھے. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے.
اللہ کے نزدیک ہزاروں والدے کی محبت ہے. ہم ان کے اگر لڑکے ہیں تو ہم اس کے بندے ہیں. فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے یہی ہو جائے. پورے کتاب کا خلاصہ خلاصے کے طور پہ لکھ بھی دیا انہوں نے. کون ہے؟ مکتوبات ہے. مکتوبات دن رات حضرت یہ کتاب ہی سنا، یہی کتاب سناتے تھے، لیکن اردو میں نہیں تھی، اس سے فارسی تھی. بڑے لطف سے سناتے تھے. کبھی ہم نے اور کتابوں کو، کبھی ماں وہی کتاب رشید احمد، کبھی مکتوبات، کبھی کسی. یہ کتاب تو پڑھتی اور فارسی میں ہے، اردو میں نہیں ہے. وہ فارسی ہے، فارسی والی بھی ہوگی. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اسی میں آدمی لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے یہی کہتے مر گئے کہ فلاں کپڑا اتنے آنے کا تھا، فلاں کپڑا اتنے آنے کا، نہیں دل سے نکل سکا. اسی وجہ سے اہل اللہ مشق کراتے ہیں دنیا سے، بے تعلقی کی مشق کراتے ہیں. سب سے بڑا کام اہل اللہ کے یہی ہے کہ دنیا سے دور کرتے ہیں، دنیا کی محبت کو افراط سے اوسط درجے پر لاتے ہیں. ہے دنیا. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. دعا کیجیے ہم کو بھی حال ہو، سب کو حال، سب اسی میں تو آرام اسی میں ہے. اور مادی اشیاء کے حصول میں خام خام مشقت مت جھیلو. اگر مل بھی گئی تو کہہ دیں تم مر رہے ہو. مل بھی گئی وہ چیز جیسا تو تم تو اس سے منتفع ہو نہیں سکتے. تم تو مر رہے ہو، مر جاؤ گے، تو کیوں اس میں سے پھنسے ہوئے ہو؟ یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان اور معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. آخر میں اس کو لکھا ہے. سب مکتوبات وہی انہی کے ہیں، آخر میں چھوڑ دیں تو معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو زیادہ اس ملفوظ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان اور معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو. تکمیل ایمان میں کوشش، خلاصہ لکھ دیا پوری کتاب کا. اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جدوجہد کو. اللہ کی معرفت ہو جائے. اللہ میں نے دعا ہے پڑھتے ہیں ہم لوگ، دعا میں نہیں چل رہی. تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جدوجہد کرو. کتابوں میں ہم بہت سے لوگ یہ کہتے چلے گئے کہ فلاں کپڑا 4 نقل ہے، فلاں کپڑا 6 نقل ہے. پرانے تھانوی نے بڑا اہتمام کیا. دل خالی رہے. اب یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے آخر میں دیکھنا بھائی خاتمۃ السوارانہ میں اپنے اکابر کے ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے نا. اور خالی قال نہیں، ان کے حال کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مرتے ہوئے ان کا کیا. ہم لوگ سفر میں تھے، محمد احمد صاحب ساتھ تھے ہم لوگ سفر میں. تو ان کے کسی آدمی کی خبر بھیجی گئی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کا حال یہ ہے، یعنی آخرت کی طرف توجہ کا. بڑا اچھا حال تھا. اب اس وقت بھول گیا. حضرت فرمایا وہاں محمد احمد صاحب نے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی موت اسی طریقے کی ہو. انہوں نے حال لکھا تھا کہ وفات ہوئی، بہت خاص آدمی تھے. اب
یہ حال ہے، یعنی آخرت کی طرف توجہ، اللہ سے توجہ، تعلق. تو حضرت کی بات یہی، مطلب اچھی حالت تھی ان کی مرتے وقت. تو حضرت ماشاء محمد احمد صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہت اسی طریقے پر ہو جو کہ ہمارے گھر میں کا انتقال ہونے لگا. حضرت کی صاحبزادی وہی نہیں رہی ہوں گی. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہماری نماز جو چھوٹ گئی ہے قضا کر دیجیے گا، اب بچوں کا خیال رکھیے گا. ختم. مال و جاہ کے سارے تکمیل ایمان میں کوشش کرو. جیسے مال و دولت کی محبت کی کوئی حد نہیں، ہمارا آپ کا ایمان کا یہ درجہ ہے کہ اس کی فکر رکھی جائے، کہ بڑھانے کی کوشش کی جائے ایمان. دعا کرو بھائی ہمارے لیے بھی. مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. اللہ کی معرفت الہی مقصود مندوئی برضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. یہ حضرت نقشبندیہ کے خاص وظیفہ. الحمدللہ. الہی مقصود مندوئی برضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. الہی مقصود منتوئی، میری مقصود آپ ہے، آپ کی رضا ہے. تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھے کہ آخر وقت بڑا کپڑا اتنے کا اتنے آنے کا یہی کہتے ہوئے مر جاتے ہیں. بہت سے لوگ سب کچھ بھی نہیں اللہ کی طرف سے. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی زیادہ مستحسن ہے. دین کے بارے میں مشقت، ہمارا دل ٹھیک ہو جائے، ایمان ٹھیک ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے. بہت عمدہ ہے. پورے خلاصہ لکھ دیا یہ. اور حضرت کے سامنے تھی یہ زیادہ، سب سے زیادہ کتاب یہی رہتی تھی، یہی رہتی تھی. مکتوبات یہ کون ہے معصومیہ، اور کبھی مکتوبات رشیدیہ. زیادہ یہی سناتے ہی تھے مجلس میں. دیکھیے مجلس تو آپ دیکھتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ مکتوبات رشیدیہ، مکتوبات معصومیہ. اور حضرت تھانوی ملفوظات کی کوئی کتاب لیکن نہیں سناتے تھے. ملفوظات ان کو ازبر تھے سب، لیکن کتاب مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ. اس کو پڑھنا چاہیے نہیں؟ جمع کیجیے اس کو، سب کے پاس ہونا چاہیے. پڑھیے ایمان تازہ ہو جائے گا. جتنا اس میں بھی نقل ہے اتنی ہی سے خیر، وہ بھی تو مکتوبیت ہی سنا رہا ہوں. مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. مرتے وقت بھی فلاں کپڑا اتنا آنا کر دیتا ہے، اتنے روپئے کا. بہت سا خاتمہ لوگوں کا ایسے ہی ہوتا ہے. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیبا و مستحسن ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا. بہت غم سہ سکے، بہت رنج برداشت کر چکے ہیں. اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. بہت غم چلتے ہیں. غم کا دور ختم ہو گیا، اب انعام کا دور ہے. سنو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. سب سے پہلے تو یہ سنائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. میرے سامنے کی بات ہے، حضرت کے سامنے پھر ہی نہیں آئی. ماشاء اللہ تک
خالدہ تو حضرت کی نوازی لے آئی دیا بہت پھری، حضرت کو بھی پسند بھی تھی، اور کس کو پھر نہیں پسند ہے. کھایا ایک کہا لے جاؤ بھائی تم کھا جاؤ، میں تھا وہ لڑکی تھی، تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. حضرت کیا ہے سب مانتے تھے، سب ان سے متعلق ہے، کوئی ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں. نہیں کھایا، شاید چکھا ہو میں نہیں کہہ سکتا، ہم کھائیں گے. جب حضرت کمرے میں گئے ٹہل رہے تھے، یہ شعر پڑھا، تو پیر شدی حافظ ازمائے کدا بے روش ہو، رندی وہ وسنا کی درحد شباب اولا. تو پیر شدی حافظ، تو پیر شدی حافظ. اب نکلو اس میکدہ سے. یہ سب جوانی میں زیب دیتا ہے، بڑھاپے نہیں، مرنے کے بعد ابھی وہی سوچ رہے ہو. تو پیر شدی حافظ ازمائے کدا بے روش ہو، زندگی وہ وسنا کی درحد شباب اولا. اچھا شعر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حال یہی بنا دے. ارے آخر میں تو بنا دے، دنیا جیسے بھی ہو. وہاں تو یہ کہ مرنے سے پہلے جو کر لیا قبول، اسی پہ فیصلہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. برابر سناتے تھے، برابر سناتے تھے، خود بھی متفکر رہتے تھے، زیادہ ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن متفکر رہتے تھے. تو پیر شدی حافظ میں گدا بے روش. مجلس کے بعد بھی ٹہلنے نکل جاتے تھے، یعنی رکشے سے. تو ایک دفعہ کہا انہوں نے کہ میں ٹہلنے نہیں جاتا، میں قرآن شریف پڑھنے جاتا ہوں. سول لائن جاتے تھے، میں ٹہلنے نہیں جاتا. تو پیر شدی حافظ میں کدا بے روش ہوں، رندی وہ حوصلہ کی درحد شباب. دعا کریے اپنے مشاعر کے جو حالات رہے انہی حالات پہ ہم لوگوں کو بھی موت دے، اسی طریقے پر چلنے کی توفیق دے. یہ نہیں کسی حضرت کیا جائے، ان کے طریق سے ذرا بھی مس بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو. ان کی کتاب پڑھو، ہے کہ نہیں؟ جو چاہتے تھے حضرت کتاب پڑھنے، بہت خوش ہوتے تھے. کوئی کہہ رہا حضرت ہمیں کتاب پڑھتے ہیں، حضرت خوش ہوتے تھے. کیا ہے کچھ نہیں. جو پیر شدی حافظ میں گدا بے روش، رندی وہ حوصلہ کی درحد. جوانی میں تو زیب دیتا ہے، بڑھاپے میں نہیں. بہرحال دعا کی اللہ تعالیٰ سے یہ حال ہم لوگوں کے اندر، حال یہ خوشحالی ہے. یہ حال اگر پیدا ہو جائے غم آخرت سے، تو یہ غم نہیں ہے، خوشی کی بات ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی ان باتوں کو پورا حال نصیب فرمائے. صرف عمل نہیں، یہ حال خوشحالی ہے. یہ بہتر حال یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہو، اللہ سے محبت کی فکر ہو. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. یہ مسائق نقشبندی ہے، اس کو بطور ورد کو پڑھ کرتے ہیں. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.